فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام پیر سید طیب حسین شاہ گیلانی صاحب، محترم علامہ محمد ادریس رانا صاحب، محترم پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب، میزبان محفل محترم علی احمد صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن PP 99 آواگت اور تحریک منہاج القرآن PP 99 کی مکمل تنظیم، محترم رضوان علی صاحب، مبشر علی صاحب، محترم رحمان مقصود صاحب، اویس گجر صاحب، جہانگیر خان صاحب، محترم جاوید سجاد صاحب، محترم بابا انوار الحق صاحب، محترم میاں کاشف محمود صاحب، ڈویژنل صدر پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد، محترم میاں امجد حسین صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک جڑاوالا، محترم میاں انصر محمود صاحب، مرکزی جنرل سیکریٹری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، محترم قاری ریاست علی صاحب، سیکریٹری کوآرڈینیشن سینٹرل پنجاب، محترم خلیل احمد طاہر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن جڑاوالا۔ اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کی معزز اور محترم بہنیں، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد میں شریک جملہ مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور اس وسیع پنڈال میں تشریف فرما عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم لوگ یہاں اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیلہ کی خاطر اور آپ سے اظہار محبت کی خاطر یہاں رات دیر گئے تک موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یوں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جاگنا اور اپنے قلوب و اذہان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک اور مبارک تصورات سے مزین کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر یہ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا بلکہ کائنات انسانی کی سب سے قیمتی ہستی ہمیں عطا فرما دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ تو اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور جتنی سانسیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر سانس میں اللہ رب العزت کا مرتے دم تک شکر بجا لایا جاتا رہے،
کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا تو کم ہے۔ اور حاضرین مکرم، جیسے اس عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہے، اس طرح کی محافل اور مجالس کا انعقاد اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جتنی ایسی محافل اور مجالس کی کثرت ہم کریں گے، اتنا زیادہ اللہ کے حضور اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم پر جتنا بڑا کرم فرمایا، ہم اس قابل نہ تھے، اس نے ہم پر کرم فرمایا۔ اور یہ محافل، یہ مجالس در حقیقت ذریعہ بنتی ہیں ہمارے قلوب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا۔ ہمارے اندر بھی یہ خود باعث اضافہ بنتی ہیں، اور جن لوگوں کو ان محافل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے جوڑا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے اہتمام مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند پایا شرف قبولیت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس پر میں تمام تر انتظامیہ کو اور تحریک منہاج القرآن PP 99 کی تمام تر تنظیم اور ذمہ داران کو، اور خصوصاً محترم علی احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک اور محبت میں اس طرح کی عظیم الشان مجلس سجا سکے۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو عمر بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں قائم و دائم رکھے۔ حاضرین مکرم، تحریک منہاج القرآن پچھلے 42 سال سے 42 ایئرز سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں مختلف طریقوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ہی خدمت کر رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے، پہلے ٹھیک تھی۔ تو محبت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مقامات پر مراکز کا قیام عمل میں لا کر لکھوں ایسی محافل کا اہتمام کر کے حضور شیخ الاسلام کے قلم مبارک سے اور تحریک منہاج القرآن کے مختلف ریسرچ سینٹرز سے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور لٹریچر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شان میں لکھ کر اور ان کا پوری دنیا میں فروغ کر کے، سینکڑوں سکولز اور کالجز قائم کر کے، اور ان کے نصاب کے ذریعے بھی در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو ہی لوگوں میں منتقل کرنا، ان تمام امور اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے در حقیقت تحریک منہاج القرآن پچھلے 42 سال سے اس غلامی میں مصروف ہے۔ اللہ پاک تا عمر صدیوں اسی غلامی سے تحریک منہاج القرآن اور اس کے ہر ورکر مرد و زن کو وابستہ رکھے، کیونکہ اس سے زیادہ خیر کائنات میں کسی عمل میں نہیں ہے۔ جس کو یہ نوکری مل گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے کی، حضور کی محبت کے ڈنکے بجانے کی، حضور کی محبت کے فروغ کرنے کی، جس کو یہ نوکری مل گئی، اس سے بڑی کائنات میں تاجداری نہیں ہے، اس سے بڑی کائنات میں سلطانی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کے ڈنکے بجانے کے لیے چن لے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ تو مبارکباد ہے ہر اس شخص کو
جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کے لیے وقف کر رکھا ہے، حضور کے دین کی نوکری کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور وہ عملاً اپنا وقت نکالتا ہے دین کی خاطر، عملاً وقت نکالتا ہے حضور کے دین کی نوکری کی خاطر، عملاً وقت نکالتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کی خاطر۔ حاضرین گرامی، ہم بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق کی، حضور سے ملاقات کے اشتیاق کی، حضور کی چاہت کی بات کر رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے، یہ دو محبتوں کا نام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کریں تو اللہ کی محبت ہی ہے، اور اللہ کی محبت کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں۔ آپ نے روایت فرمایا کہ ایک روز تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 علامات جمع ہو جائیں در حقیقت وہی ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ جس شخص میں 3 علامات جمع ہو جائیں اسی کو ہی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علامات ارشاد فرمائی، اس میں سے پہلی علامت غور طلب ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب جانے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو پہلی علامت اس شخص کی کہ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی ہے، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز تر اور محبوب اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں، ایک پلڑے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اور اس کا رسول ڈال دیا، اور اس جملے کے دوسرے پلڑے میں باقی ساری کائنات ڈال دی۔ یعنی فرمایا کہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے جس پلڑے میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اور دوسرا پلڑا جس میں باقی ساری کائنات ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ جس کا پلڑا اللہ اور رسول والا بھاری ہوگا اسی کو اللہ رب العزت ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ تو یعنی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور محبتوں کو ایک پلڑے میں ڈالا ہے کہ چاہے مجھ سے محبت کرو یا میرے محبوب سے محبت کرو، بات ایک ہی ہے، وہ دونوں محبتیں ایک ہی پلڑے میں ہیں۔ فرمایا اب ان 2 کے سوا باقی جس بھی شے سے محبت کرو گے وہ ہم سے سوا ہے، ہم سے جدا ہے، ہم سے الگ ہے، ہماری محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس پلڑے کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول والی، اس کو حاوی کر دو، اس کو غالب کر دو، تو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگلی خاص بات کہ اس کے اندر جب ارشاد اللہ اور رسول فرمایا تو ترجمہ تو ہم اللہ اور اس کا رسول یوں کرتے ہیں، لیکن عربی کے الفاظ یہ ہیں احب الیہ مما سواہما، یعنی اس کے اندر واو عاطفہ کا استعمال بھی نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کر کے اور سے جدائی بھی پیدا نہیں فرمائی، اللہ رسول جمع کر دیے، ضمیر استعمال فرمائی کہ محبت میں اتنی زیادہ کلیئرٹی نصیب ہو جائے۔ میسج کیا عطا فرمایا
کہ خدا کی ذات جدا ہے، مصطفیٰ کی ذات جدا ہے، لیکن محبت میں، اطاعت میں، اتباع میں، غلامی میں، احکام کی بجا آوری میں یہ دونوں ذاتیں ایک ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتے، خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ذاتیں جدا ہیں لیکن ان کی محبت ایک ہے، ان کا کہنا ماننا ایک ہے، ان کی اطاعت و اتباع کرنا ایک ہے، ان کا خیال اور تصور ایک ہے۔ ان کو اپنے تصور میں بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے۔ جہاں پر اللہ کی محبت کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کی محبت شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر ہے تو اللہ کی محبت شامل ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ اسلوب ایمان کیا ہے، مزاج ایمان اور قاعدہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اکٹھے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اکٹھے ہیں، محبت میں اکٹھے ہیں، اطاعت میں مسئلے میں اکٹھے ہیں، دینے اور عطا کرنے میں اکٹھے۔ اسی لیے تو جا بجا احادیث مبارکہ ہیں، مختلف مقامات میں کتب احادیث بھری پڑی ہیں ایسی احادیث سے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا یہ جو زمینیں خالی پڑی ہیں، یہ نہیں فرمایا یہ اللہ کی زمین ہے، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندے خدا کی ملک ہے، فرمایا نہیں یہ بندے خدا اور مصطفیٰ کی ملک ہے۔ یہ عقیدہ رکھا کرو۔ اس لیے جب ہم پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا، سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان کو خیر کب نصیب ہوگی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور اصل مالک حقیقی کیا کہتے ہیں؟ خدا ہے، جبکہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یوں کہا کرو کہ اصل مالک حقیقی خدا اور مصطفیٰ، جو تب تک کامیابی نہیں ملے گی جب یہ ملکیتیں بھی ایک کر دیں گے کہ جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اس دن خیر ہو جائے گی، ہر خیر کا دروازہ کھل جائے گا، کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، آئیے محبت کے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ حضرت امام ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، ایک واقعہ نقل فرمایا، اب یہ غور سے سنیں، بڑا ذوق والا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مشرکوں کو جمع فرمائے گا، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو جمع فرمائے گا، اور جمع فرما کر ان لوگوں کو بھی جمع فرمائے گا اور بتوں کو بھی جمع فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں مولا، ہم ان بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تسلی فرمائے گا واقعی تم ان سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہاں محبت کرتے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں ان بتوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ پھر انہیں کہے گا اب کیونکہ تم ان بتوں سے محبت کرتے ہو اور میرا قانون ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اب جاؤ تمہیں بھی ان کے پیچھے تمہارے بتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ لیں گے، مولا ہمیں معاف کر دے، یہ لوگ تو بے ایمان تھے، انہوں نے ہمیں بھی بے ایمان کر دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ایک ہی لمحے میں دوزخ کی آگ دیکھ کر، آزمائش دیکھ کر، تکلیف دیکھ کر ان کی محبت رفع ہو جائے گی۔
اللہ پاک کہے گا ابھی تو کہہ رہے تھے تم محبت کرتے ہو، ابھی میں نے تمہارے محبوبوں کو دوزخ میں ڈالا تو محبت چلی گئی؟ وہ کہے گا مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں جاتے ان کے پیچھے۔ فرمایا تم اپنی محبت میں سچے نہیں، اب میں تمہیں اپنی سچی محبت دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت امام ابو یعلا فرما رہے ہیں، پھر اللہ پاک کہے گا فرشتوں کو کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ سے، انہیں لے کر آؤ۔ پھر اللہ پاک حضور کے عاشقوں کو جمع کرے گا، اپنے عاشقوں کو جمع کرے گا۔ روایت میں الفاظ میں آتا ہے کہ وہ ایک پورا جھنڈ کا جھنڈ ہوگا، قافلہ ہوگا، ہجوم ہوگا، جو اللہ کی حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے مولا تجھ سے ٹوٹی پھوٹی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ فرمائے گا مولا مجھ سے پکی بات ہے محبت کرتے ہو؟ کہے گا مولا ہاں تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری رضا اس میں ہے کہ دوزخ میں کود جاؤ۔ حضرت ابو یعلا کی روایت، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری رضا اس بات میں ہے کہ دوزخ میں کود جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ عاشق مولا کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا عاشق، وہ ناچتے گاتے وجد میں کہیں گے مولا ہم نے تجھ سے محبت کی تھی، کون سی تیری جنت کی خاطر، ہم نے تجھ سے محبت تیری حوروں کی خاطر نہ کی تھی، ہم نے تجھ سے محبت تیری جنت کے چشموں کی خاطر نہ کی تھی، حور و قصور اور غلمان کی خاطر نہ کی تھی، ہم نے تیرے دیدار کی خاطر کی تھی، تیری رضا کے طلبگار تھے۔ اگر تیری رضا ہماری دوزخ میں ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ناچتے گاتے وجد میں ناچتے کودتے جنت میں دوزخ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ پھر اللہ پاک یہ منظر دکھائے گا ان کفار کو اور کہے گا کہ سچی محبت اس کو کہتے ہیں، محبت قربانی دیتی ہے، محبت صرف وہاں نہیں ہوتی جہاں آرام نصیب ہو، محبت پھر سولی پر بھی لے جاتی ہے، محبت پھر تختہ دار تک لے جاتی ہے، محبت ہر آرام چھین لیتی ہے، محبت پھر تڑپاتی ہے، اور محبت پھر عمر بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے لیے سرگرم رکھتی ہے، اور مرتے دم تک بوڑھے ہو جاتے ہیں پر تھکنے نہیں دیتی۔ حضور کے عاشقوں کو جوان رکھتی ہے، سرگرم رکھتی ہے، حضور کے دین کا خادم رکھتی ہے۔ اسی لیے کئی بزرگان دین اور اہل اللہ کی حیات جو لکھی جاتی ہے نا کتابوں میں، واقعات آئے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہو گئی ہوئی تھی، اور نکاہت اور کمزوری سے جب وہ بیٹھتے اپنی نشست پر یا اہل ارادت کی مجلس میں تو نکاہت اور کمزوری سے ٹیک لگی ہوتی تھی، بول نہیں سکتے تھے، لیکن جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آتا تو کرنٹ دوڑ جاتا تھا ساتھ میں۔ سارا دن کلام نہ کرنا، عمر ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن جب حضور کی بات آنی، عقیدے کے دفاع کی بات آنی، حضور کی شان کی بات آنی تو نہ جانے کہاں سے جان آ جاتی۔ یہ عاشق ہوتے ہیں کہ جو ہر دم تازہ دم رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عاشق پھر دوزخ میں کود جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی شاید یہی کہتے ہوں گے او جنت میری کیڑے لیکھے، او جنت میرے کیڑے لیکھے، جتھے تو نظری نہ آویں تے او جگہ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے جاویں۔ وہ کیوں آویں تے جاویں؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ میں بار بار جا کر دوزخ میں دیکھوں گا میرا پیارا کوئی بچ تو نہیں گیا، اس لیے آویں اور جاویں ہے کہ بار بار مصطفیٰ دوزخ کی طرف آئیں گے اپنے غلاموں کو بچا کر دوزخ سے جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ او دوزخ او جگہ مینوں لکھ بہشتاں، جتھے تو آویں تے جاویں۔ تو یہ خوبصورت مقام حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ حاضرین مکرم، اب یہ کیا ہے؟ محبت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔
اب شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر عمل، ہر عبادت، ہر چیز ہم جنت کی خاطر کرتے ہیں. تو کوئی سوال کرے پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک اس کو دوزخ میں کیوں بھیج رہا ہے؟ ساری دنیا میں جنت کے لیے کام کروا کر تو اللہ پاک یہ دوزخ کا ٹیسٹ کیوں کرتا ہے؟ تو بات سمجھنے والی ہے کہ اس سارے قصے میں خاص بات کیا ہے؟ بات ہے ہی محبت کی. وہاں آزمائش ہی محبت کی فرما رہا ہے. اسی لیے تو ہر ہے باقی اس کے ارد گرد ہے. اس کی کور کیا ہے؟ کور محبت ہے، جس کے اوپر ایمان اور جس کے اوپر پورا دین اور اسلام قائم ہے. اگر ہم اس کے ارد گرد کی ہر شے کر لیں اور محبت چھوڑ دیں تو کچھ نہیں ہے. محبت پکڑ لو، ارد گرد خود اس کے ارد گرد بن جائے گا. لیکن ارد گرد کی سطح پکڑ لو گے اور باطن میں جو اصل محبت ہے وہ حاصل نہ کی تو کچھ بھی نہ ملے گا. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ہم پہلے بات کر چکے اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہے. اب کہیں روایت میں لفظ اللہ کی محبت کا آئے یا حضور کی محبت کا تو جمع کر لیں. اب ہم بات جتنی بھی روایات میں چلتے جائیں گے تو خود جوڑ لیا کرے نام. تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی شان صرف محبوب ہونا ہی نہیں ہے، اللہ پاک پہلے محب ہے پھر محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا ایک اور مقام جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ خود محبت کرتا ہوگا اور پھر وہ بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ قرآن مجید ہے. یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے، اپنا قانون بیان فرما رہا ہے کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ کہانی اس سے نہیں شروع ہوتی، یہ کہانی مجھ سے شروع ہوتی ہے. پہلے میں محبت کرتا ہوں پھر اس کو توفیق ہوتی ہے وہ مجھ سے محبت کرے. نہیں تو اس کی کیا مجال کہ میری خواہش نہ ہو اور وہ مجھ سے محبت کرے. پہلے میں محبت کرتا ہوں، پہلے میں اس کے دل کو چنتا ہوں کہ اس دل کو اجازت دوں گا کہ میرے لیے دھڑکے، اس دل کو اجازت دوں گا کہ مجھے چاہے، اس دل کو یہ اجازت دوں گا کہ مجھ سے محبت کرے. تو یہ پہلے خدا محبت کرتا ہے پھر انسان محبت کرتا ہے. یہی دستور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا بھی ہے. حاضرین گرامی، جب لوگوں کو دیکھو حضور کی محبت میں واری واری جاتے ہیں، انہیں خوش نصیب جانا کرو، کیونکہ پہلے حضور نے ان کو چاہا ہے، اس لیے انہیں توفیق ہوئی ہے کہ اب حضور سے محبت کرے. پہلے حضور نے چنا ہے انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے اب ان کے دل چنے گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے. ان کے دل چنے گئے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے وہ اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دھڑکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں. اب دنیا کا ایک دستور ہے کہ انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کا ظاہر و باطن اس کو اپنے سے بہتر لگے. حسن و جمال میں وہ باقیوں سے اور اپنے سے بہتر لگے تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کا باطن، اس کی عادات، اطوار، باتیں خود سے بہتر لگیں تو انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنی باتوں سے اس کی باتیں کم تر لگیں تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کو اسی لیے ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو اپنے سے بہتر جانتا ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے.
اور پھر کائنات میں اگر یہ کہا جائے کہ کائنات انسانی میں ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ ہے. اور حاضرین گرامی، صحابہ کرام اور جمیع ائمہ کرام کا یہ عقیدہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ عقیدہ تمام کا 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان پھر کائنات انسانی میں سب سے زیادہ حسین و جمیل مانے، یہ ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ مانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں ہوا. اور اسی مقام پہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر علماء میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس میں ظاہری و باطنی محاسن و کمالات ہر شخص کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے بڑھ کر ہے. یعنی وہ ایمان کا حصہ بنا لے. ہم جیسگی تو پیچھے رہ گئی، یعنی وہ حسن و جمال اور ہر خوبی میں یہ ایمان کا حصہ جانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہوا. تو یہ اس کے اعتقاد کا حصہ ہونا ضروری ہے اس کی ایمان کی تکمیل کے لیے. اسی طرح امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یقین اور قطعی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بندہ مومن کا یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور نہ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی حسین و جمیل بنایا. یعنی حسن و جمال میں جو تقاضا ہے کسی سے محبت کروانے کا، تو وہاں پر تقاضا کیا گیا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے. اور پھر محبوب مانا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر شخص حسن و جمال اور ہر خوبی میں اسے اپنے سے بہتر جانے. اور یہاں پر پھر اعتقاد اور ایمان کا حصہ یہ سمجھایا گیا بزرگان دین کے ذریعے کہ یہ ایمان رکھو کہ نہ حضور سے پہلے اور نہ بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہوا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو خدا نے خوبیاں عطا فرمائیں. یہ اعتقاد اور ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، امام نبہانی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس اعتقاد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کامل کا تقاضا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو حسین و جمیل اور کامل بنایا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کسی کو حسین و جمیل اور کامل بنایا. یہ اعتقاد ہے، اس کو قائم رکھیں. یہ ایمان کی ضرورت ہے. اس میں کمی ہو جائے تو ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب کوئی کہنے والا کہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن مجید کے اندر جو ہم پر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسین ماننا کہاں ہے؟ یعنی حضور کو حسین سب سے بڑھ کر ماننے میں ایمان کی کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے. اس سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ یہ سب کچھ بعد میں ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو اور محبت کے تقاضے پورے کرو، اس محبت میں شک نہ آنے دینا، اس محبت کو ستھرا جانو، خالص جانو، اور ہر وہ شے جو تمہارے اندر، ہر وہ خیال جو حضور کے لیے محبت میں اضافے کا باعث بنے، اس کو تمہارا ایمان بنا دیا.
حضور کو سب سے زیادہ حسین جاننا تمہارے اندر حضور کے ایمان کے حضور کی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کہا یہ بھی ایمان ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ محاسن اور خوبیوں میں افضل جاننا تمہارے اندر اگر حضور کی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے تو فرمایا یہ بھی ایمان ہے۔ تو اصل بات حضور کو حسین ماننا یہ دین ہے، اور دین کی تکمیل، ایمان کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی اگر حضور کو حسین نہ مانے۔ تو سمجھے خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، سمجھے ہم سے خدا چاہتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان کے بھی قریب تر ہیں اور محبوب تر ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کی جان سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور یہی اسی چیز کو ایمان کی تکمیل کے لیے شرط اول قرار دیا گیا ہے۔